کہ مسلمان کے لیے پردہ یہ کوئی ضروری اسلام کا پارٹ نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ پردے ہی کی بات نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں آپ سے جتنی عبادت کر سکیں آپ کریں، جتنی شریعت پہ عمل کر سکیں کریں. یہ ایک بابری مسجد کا مسئلہ آیا، اس کے بعد 3 طلاق کا معاملہ آیا. اب پردے کو بتایا گیا کہ یہ کوئی اسلام کا یہ کوئی حصہ نہیں ہے، جبکہ میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنی تقریر میں، قرآن پاک میں 3 جگہ رب کائنات نے پردے کا حکم دیا ہے. 3 جگہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے پردے کا حکم دیا ہے. ایک تو پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اور 31 میں. کون سا پارہ ہے؟ 18 پارہ سورہ نور 24 نمبر کی یہ آیت ہے. ہمارے پورے قرآن میں 114 سورتیں ہیں. پھر دوسرا حکم رب کائنات نے 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 59 میں پردے کا حکم فرمایا ہے. تو ایسے ہی اگر رہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ مسجد مسلمانوں کا اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے. مارو تالا ان میں. جی جس طرح نماز فرض ہے ایسے ہی پردہ بھی فرض ہے. پردہ بالکل فرض ہے، فرض عین ہے، قرآن پاک میں ہے، لاکھوں حدیث شریف میں ہے. مگر آج یہ ایک ہائی کورٹ نے کہہ دیا. یہ میرے دوستو، مگر سب سے پہلے تو ان حکموں کو ہم نے ہی روندا ہے. اس کے پہلے مجرم تو ہم ہی ہیں. ہماری شادیاں دیکھ لیجئے، وہاں پر پردے میں کس نے پابندی لگائی تھی. ہماری مارکیٹ دیکھیے، ہماری بہن بیٹیوں کو دیکھیے، امام بھی اس میں شامل ہے، ہم سب ایک ہی ہیں. تو یہ حکم تو پہلے ہم اس کے مجرم ہیں نا، ان کو پہلے ہم نے روندا ہے. آج بھی کالجوں میں پابندی لگ گئی. اب کوئی بھی سنستھا، کوئی بھی آپ کا پلیٹ فارم، کوئی بھی بس والا، کوئی بھی ٹرین والا کہیں پر بھی آپ کو پردہ پہنے ہوں گے تو اتار سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کا آدیش آ گیا ہے. یہ سب وہی اسپین والا ریہرسل چل رہا ہے. اسپین والا. آپ کہیں گے ایسے کیسے مسجدیں بند ہو جائیں گی؟ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، کھلم کھلا لوگ کہہ رہے ہیں مسجدوں سے اپنی لاؤڈ اسپیکر ہٹاؤ ورنہ ہم گھس کے ہٹائیں گے. میرے بھائیوں، عمل کیجئے، اللہ کے قریب آ جائیے، شریعت کو اپنائیے، ورنہ ہم تو کچھ عمل کر بھی پا رہے ہیں. ہماری آنے والی نسلوں کو یہ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا، یہ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا. وہ دن بہت قریب ہے، چاروں طرف سے ہم گھر چکے ہیں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اسلام کا کچھ نہیں ہوگا، اسلام ایسے ہی رہے گا، مگر مسلمانوں کے حالات خراب ہو جائیں گے. اپنی نسلوں کے بارے میں سوچئے، اپنے بارے میں سوچئے. مسلمان کے لیے سب سے ضروری چیز اس کا ایمان ہے، اس کا ایمان ہے. اور یہ چیزیں آج ہمارا معاشرہ کہتا ہے، ہمارا ان پڑھ معاشرہ کہتا ہے ارے بھئی یہ پردہ کیا ہے، یہ تو پردے والی کیا بات ہے، یہ تو پابندی لگائی جا رہی ہے. آپ مجھے کوئی ایسا دنیا کا وبھاگ، پوری دنیا کا ایسا بتاؤ جس میں ٹوپی نہیں اوڑھی جاتی ہے. پولیس محکمہ میں ٹوپی لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ ہمارا کوئی بھی پائلٹ ہوتا ہے ہوائی جہاز کا ٹوپی لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی ہائی فائی ریسٹورینٹ ہوتا ہے اس کا کک ٹوپی جہل لمبی لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا ہے؟ یونیورسٹی میں دیکھ لیجئے پی ایچ ڈیاں بڑھتی ہیں تو ان کے پروفیسروں کو ٹوپی لگائی جاتی ہے کہ نہیں لگائی جاتی ہے؟ کوئی بھی آپ شعبہ ایسا دکھائیے جس میں ٹوپی نہیں ہے. نرسیں حجاب پہنتی ہیں کہ نہیں پہنتی ہیں؟ نرسیں کیا کسی بھی دھرم کی ہوں سر کو ڈھانپتی ہیں. ہمارے ہندو کیا کہتے ہیں، ملک کے ہندو دھرم میں بھی عورتیں آنچل ڈالتی ہیں، پردہ ڈالتی ہیں، مگر اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. حجاب نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اسلام پہ ٹارگیٹ ہے، آپ کی شریعت پر ٹارگیٹ ہے، اور پوری طریقے سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. آج ہماری بہن بیٹیوں کو اپنے پڑھائی سے روکا جائے گا. کل کو مسجدوں میں بات آنے لگی، اٹھنے لگی. کرناٹک کی بہت ساری مسجدوں میں پابندی لگ رہی ہے. یہاں پر آپ کے یو پی میں بھی اعلان کر دیا کہ میں ہٹا لو اپنے آپ سے، نہ ہم ہٹائیں گے. سمجھے؟ بریلی میں ابھی الیکشن کا رزلٹ کھلنے کے بعد فوراً آپ کو پتا ہوگا ایک 6-8 سال کی لڑکی سے ریپ کیا ایک غیر مسلم نے، لڑکی بھی غیر مسلم، مسجد کے آگے ڈال دی اور میڈیا اچھالنے لگا کہ مسجد کے سامنے ایک غیر مسلم لڑکی سے ریپ کیا گیا. وہ تو خدا کا ایسا کرم ہوا کہ لڑکی ہوش میں آئی اور لڑکی نے بیان دیا اور پولیس نے رات میں صبح 4 بجے مٹبھیڑ میں پکڑا گیا وہ بندہ، وہ اس کا چچا ہی نکلا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حالات بہت دیگر دوں ہیں.
اللہ کے قریب آئیے، نمازوں سے دل لگائیے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب یہ تبھی ہم بچ پائیں گے، ورنہ مرنا تو ہم کو ہے ہی ہے، بچے گا کوئی نہیں۔ شریعت کو پابندی سے رکھیے، اپنے گھر میں تبلیغ کیجئے، ہر ایک امام ہے، حدیث شریف میں ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ مت سمجھو امام ہی ہے، اور جب عذاب آئے گا تو اس میں امام بھی لپٹے گا اور نمازی بھی لپٹیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بچ جائیں گے، بچیں گے نہیں کوئی بھی۔ جب عذاب آتا ہے تو چھوٹے گا کوئی بھی نہیں۔ لہٰذا ہم سب کو اٹھنے کی ضرورت ہے۔ وہی خواجہ غریب نواز کا وقت یاد کیجیے، خواجہ غریب نواز نے کس طرح سے دین کی تبلیغ کی ہے۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا گئے اکیلے خواجہ غریب نواز، اور آج 20 کروڑ ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت غوث پاک کی ہم 11ویں شریف مناتے ہیں۔ یہ دیکھیے غوث پاک مدتوں جنگل میں رہے ہیں، مدتوں جنگل میں پتے کھائے ہیں، آپ نے مراقبے کیے ہیں، مجاہدے کیے ہیں، عبادتیں کی ہیں، ہم خالی کرامت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت غوث پاک گزر رہے ہیں، ایک بوڑھا انسان لاچار سلام کرتا ہے اور کہتا ہے ہاتھ میرا مجھے سہارا دیجیے۔ غوث پاک سہارا دیتے ہیں، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے غوث پاک میں دین اسلام ہوں، میں دین اسلام ہوں، میں کمزور ہو گیا تھا، آج میں آپ کے ہاتھ کے سہارے سے پھر مجھ کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ آج پھر وہی دور ہے، ہمارا ایمان جو ہے بہت کمزور ہے، ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے، اپنے دین کے سنبھالنے کی ضرورت ہے، کسی سے لڑنے کی، کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کام خواجہ غریب نواز نے کیا تھا پورے کفرستان میں اکیلے، وہی کام آج ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ مکی مدنی میں زندگی میں جائیے، حضور نے مکے میں کیسی زندگی گزاری ہے، مدینے کی زندگی والے کا ابھی چھوڑیے، مکی زندگی میں پہنچیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اسلام کو پھیلایا ہے۔ ہم کو صلح حدیبیہ بھی کرنا پڑے گی، ہم کو بڑی حکمت سے کام کرنا پڑے گا، اور اسلام کی دعوت دینا، اسلام کوئی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ساری کائنات کے لیے ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے حضور، ہمارے حضور، اللہ پاک نے ساری کائنات کے لیے ہمارے حضور کو بھیجا ہے۔ آج ہم نے حضور کو بس یہ کہا کہ ہمارے حضور ہیں، ارے حضور کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے، وہ سب کے حضور ہیں، وہ سب کے نبی ہیں، وہ سب کے لیے رسول ہیں۔ تو ہمیں اسی حکمت عملی کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اور یہ موسم آ رہا ہے ان کا، ہندوؤں کا، ہولی کا، تو اگر کوئی آپ پر کوئی رنگ ڈال دے تو لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس رنگ سے آپ ناپاک نہیں ہو جائیں گے، اس رنگ سے آپ کا ایمان پہ کمزوری نہیں آئے گی۔ ہاں خود سے آپ رنگ نہ کھیلیے، اگر آپ جا رہے ہیں آپ کے یا آپ کے بچے کے کوئی رنگ ڈال دے رہا ہے تو آپ گزر جائیے، بغیر کچھ کہے گزر جائیے، کیونکہ اس رنگ سے نہ آپ کا ایمان کمزور ہوگا، نہ اپنے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ بس حکمت عملی کے آپ مسکرائیے، مسکرا ملے تو مسکرائیے اور سیدھے اپنے گھر جائیے، کسی سے الجھنے کی، لڑنے کی، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ اپنے اسلام کو آگے پھیلانا ہے، کام کرنا ہے، بغیر کام کرے کچھ ہوگا نہیں۔ اور الحمدللہ ابھی میں ایک واٹس ایپ پہ ایک دیکھ رہا تھا، ایک کیا کہتے ہیں، میں نے وہ اس پہ بھی ڈالا، اب کالج ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ جو جس سے مرید ہے اپنے پیروں کو سلام کرو، دعا لو اور ان سے کہو کہ حضرت کچھ رحم کرو، کچھ نہ کچھ کالج بنوائیے۔ مہاراجہ شریف والوں نے یونیورسٹی بنا دی، اور ابھی میں نے سب میں وہ ڈالا وہ فوٹو، ایک پیر صاحب ہیں، میں آپ کو بتا دوں، سمجھے کہ نہیں سمجھے، فلودی میں مسلم یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں، جن کا بجٹ 25 کروڑ روپے ہے، جس کے لیے چندہ 2 گھنٹے میں 18 کروڑ جمع ہو گئے، 2 گھنٹے میں 18 کروڑ، اور عورتوں نے جمع کر دیے، سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ وہ پیر مرشد کیا ہے ان کا نام، میں آپ کو بتا دوں، ان کا نام جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے کیا کہتے ہیں پیر و مرشد ہیں، باپو سید باپو ان کو کہا جاتا ہے، سمجھے۔ میں نے اس میں اپنی واٹس ایپ پہ ڈالا ہے، آپ دیکھ لینا اس کو۔ الحمدللہ اگر آج ہمارے پیران گرامی کھڑے ہو جائیں، ہر مرید اپنے پیر پہ قربان ہونے کو چاہتا ہے، اگر ہر خانقاہ والے کھڑے ہو جائیں تو آج ہر محلے میں ہماری یونیورسٹیاں ہوں گی۔ اور میں پھر کہتا ہوں الحمدللہ ہمارے محلے میں بھی، ہر محلے میں کچھ مالدار ایسے لوگ ہوتے ہیں، ارے بھیا یونیورسٹی میں انویسٹ کر دو اپنا پیسہ، آپ فیکٹریاں بنائیے، کالجوں میں بھی کمائی کم نہیں ہے، اسکولوں میں بھی کمائی کم نہیں ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، جگہ دی ہے، پیسہ دیا ہے تو اپنے اسکول بناؤ، اتنی فیس مل جائے گی آپ کو کہ آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے، اور ہماری بہن بیٹیاں عزت کے ساتھ وہاں پر علم بھی حاصل کر پائیں گے۔ رب کائنات ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہم سب کے ایمان کی حفاظت ہم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے رب کائنات ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اس 11ویں شریف کا صدقہ عطا فرمائے۔ غوث پاک کو اللہ نے محی الدین بنایا ہے، ہم ان کے قدموں کی بھیک مانگتے ہیں، مگر دعا بھی کرنا پڑے گی اور دوا بھی کرنا پڑے گی۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیے اور اس سے تبرک بڑھ جائے گا۔